انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ یہ پوری انسانیت اللہ ذوالجلال کی محتاج ہے۔ رب نے انسانوں کو ان کی ضروریات کی ہر نعمت دی جس کی انسان طلب کرتا ہے کہ مجھے وہ مل جائے، اور ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا الْأَرْضَ مِهَادًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ ہم نے یہ زمین بنائی ہے تو اس زمین کو ہم نے بچھونا بنا دیا، اور یہ زمین اپنی جگہ پہ ویوست رہے، مضبوط رہے، یہ زمین ہل نہ سکے۔ اور مومنوں، اے انسانوں کو بھی کسی چیز کی تکلیف نہ ہو، اس لیے اس زمین کے اوپر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے پہاڑوں کی مٹی لگا دی اور نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ بنا دیا اور رات کو لباس بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، دین کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے اس لیے نکالا ہے کہ تمہارے کام چل سکے، تمہارے کام کرنے کا ذریعہ بنا دیا، اور ساتوں آسمان جو بغیر کسی ٹیک کے اللہ رب العزت نے کھڑے کر دیے، تو وہ ذات جو پوری کائنات کو چلانے والی ہے، جب انسان آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اسے کوئی تھامی یا اسے کوئی ٹیک نظر نہیں آتی، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ رب کتنی بڑی ہستی ہے کہ جس نے ساتوں آسمانوں کو بغیر کسی چیز کے اوپر ٹکا کے رکھ دیا۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، یہ جو سورج ہمیں لاکھوں کروڑوں اربوں میل دور نظر آتا ہے ایک آگ کا گولا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو چمکنے والا بنایا، اور یقیناً یہ سورج اس کو اللہ ذوالجلال نے لوگوں کے لیے ایک نعمت بنایا، لوگوں کی فصلوں کے پکنے کا ذریعہ بنایا۔ اس سورج کو اللہ ذوالجلال نے روشنی کا ذریعہ بنایا، اور آسمان سے اللہ ذوالجلال نے بادلوں کے ذریعے بارش کا نزول فرمایا۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، آسمان سے جب بارش برستی تو اس کے ذریعے تمہارے لیے رب العالمین نباتات پیدا کرتے ہیں۔ اتنی نعمتوں کو گنوانے کے بعد پوری کائنات کا رب، پوری کائنات کا مشکل کشا ہمیں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، اللہ ذوالجلال کی عبادت کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ان نعمتوں کو بتانے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لوگوں میری طرف آ جاؤ، میں تمہارا میری عبادت کرو۔ آج اس جمعہ خطبہ کے اندر یہی چند باتیں ہم سیکھیں کہ گرمی کیا ہے اور یہ گرمی کہاں سے آتی ہے اور اس کی اتنی شدت کیوں ہے۔ یہ جو گرمی کے دن چل رہے ہیں بڑی شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، اور لوگ اپنے گھروں میں چھپ جاتے ہیں، سائے کی جگہ تلاش کرتے ہیں کہ کہیں سایہ مل جائے، کوئی ایسی چیز مل جائے کہ جس سے گرمی کا خاتمہ کیا جائے۔ تو یہ سورج جو ہم سے کروڑوں میل دور ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گرمی سورج کی وجہ سے زمین پہ آتی ہے۔ سورج ایک آگ کا گولا ہے، اور جب اس کی تیزی ہوتی ہے تو شاید یہ گرمی وہاں سے آتی ہے۔ 40-47 درجہ
حرارت ہوتا ہے یہاں پہ، تو شاید یہ سورج کی وجہ سے گرمی آ رہی ہے۔ اپنی اپنی سوچ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی سولر پینل لگے ہیں، اس کی وجہ سے ہیٹ زیادہ ہو گئی ہے، گرمی زیادہ ہو گئی ہے۔ تو یہ گرمی ہے کیا؟ کہاں سے آتی ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس جیسی ہستی اللہ جل جلالہ نے پیدا نہیں کی، وہ ہستی ہمیں کیا بتاتی ہے اور ہماری رہنمائی کیا کرتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ لوگوں جہنم کے دو حصے، اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ مومنوں جہنم کے دو حصے، ایک حصہ سخت ترین شدید سردی والا اور جہنم کا دوسرا حصہ جو ہے وہ سخت ترین شدید گرمی والا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جہنم نے اللہ رب العزت سے شکوہ کیا، اے اللہ کہ میرا سخت گرمی والا جو حصہ ہے وہ دوسرے حصے کو کھائے جائے، اکل بعضی بعضا، اے اللہ میرا اپنا وجود ہی مجھے کھائے جائے۔ تو رب تعالیٰ نے پھر جہنم کو دو سانس لینے کی اجازت دی کہ تو سال میں دو سانس لے لیا، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس سردی میں لے لیا اور ایک سانس گرمی میں لے لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، جب شدید ترین گرمی ہوتی ہے تو یہ جہنم کا گرم سانس ہوتا ہے جس کی وجہ سے دنیا کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے۔ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِ، جب شدید ترین سردی ہوتی ہے تو یہ جہنم کا سردی والا شدید سردی والا سانس ہوتا ہے جو سردی میں لیتی ہے، اس سے پوری دنیا کے اندر سردی پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ بات پتہ چلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جیسی ذات اللہ جل جلالہ نے پیدا نہیں کی اور نہ ہی کوئی پیدا ہو سکے گی، انہوں نے اپنی نبوت والی زبان سے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ یہ جو دنیا کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے، گرمی کی شدت ہوتی ہے، یہ سورج کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ تو جہنم ایک سانس لیتی ہے اور وہ خود کو تو ٹھنڈا کر لیتی ہے، تو جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر پھر گرمی پھیل جاتی ہے، پیدا ہوتی ہے۔ اور سردی جب زیادہ ہوتی ہے تو سردی میں جب جہنم سانس لیتی ہے تو سردی کے موسم میں شدید ترین سردی ہوتی ہے، تو جہنم کا شدید ترین سردیوں والا سانس ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، آج سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ سورج ایک آگ کا گولا ہے اور زمین پہ آگ برساتا ہے،
میری اور آپ کی زبان میں یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ شاید یہ سورج کی وجہ سے دنیا کے اندر ہیٹ ہوتی ہے، پوری کائنات گرم ترین ہو جاتی ہے، ہر انسان سائے کی جگہ تلاش کرتا پھرتا ہے، لیکن کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہ بات مسلمانوں کو سمجھائی کہ لوگوں گرمی میں جب شدید گرمی پڑنے لگ جاتی ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ سورج آگ برسا رہا ہے، وہ سورج کی وجہ سے گرمی نہیں ہوتی، وہ تو جہنم کی گرمی ہوتی ہے جو ایک سانس لیتی ہے تو دنیا کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اذا اشتد الحر فإن شدة الحر من فیح جہنم، سرور کونین آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اذا اشتد الحر، جب گرمی شدید ہوتی ہے، فإن شدة الحر من فیح جہنم، گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جہنم جب سانس لیتی ہے تو اس سے جو بھاپ نکلتی ہے اس سے پوری دنیا کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے، پوری کائنات کے اندر گرمی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی زبان نبوت سے مومنوں کو یہ بات سمجھائی کہ مسلمانوں جب گرمی آ جائے تو گرمی کے موسم کو کس طرح بسر کرنا ہے، کس طرح گزارنا ہے، جب سردی آ جائے تو پھر اس موسم کو کس طرح گزارنا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے لیے یہ دونوں چیزیں کسی نعمت سے کم نہیں ہیں، لیکن اس کا احساس ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ سردی آ جائے مسلمان اس چیز کی طرف کرتا ہے، لوگ اس چیز کو سوچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کاش سردی کے اندر دھوپ نکل آئے، ہمیں تھوڑی سی گرمی محسوس ہو، ہمارے جسم کو حرارت مل جائے۔ اور جب گرمی آتی ہے تو مسلمانوں کو، لوگوں کو اس چیز کا بھی احساس ہوتا ہے کہ کاش سردی آ جائے، تھوڑی سی ٹھنڈ مل جائے، اور لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ آسمان سے مسلسل بارش کا نزول فرما دے۔ تو اللہ ذو الجلال نے ہر چیز کو نعمت بنایا ہے مومنوں کے لیے، اور جو نعمت کی قدر نہیں کرتا پھر اللہ رب العزت ان لوگوں پہ اپنا غضب نازل کرتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ ذو الجلال کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو رب تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو جائے گا، اور اگر ناشکری کی، اللہ ذو الجلال نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی ہم نے قدر نہ کی تو رب تعالیٰ نعمتیں تو چھینتے ہیں، آسمان سے پھر رب تعالیٰ کا عذاب بھی نازل ہوتا ہے۔
صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول یہ گرمی جو ہے دنیا کے اندر یہ جہنم کی بھاپ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ تو سرتاج رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا وَأَبْرِدُوا بِالظَّهْرِ پھر تم ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھ لیا۔ ٹھنڈا کرنے سے مراد اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ظہر کی نماز کو لیٹ پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں ہم ظہر کی نماز اس وقت ادا کیا کرتے جب ٹیلوں کا سایہ دیکھ لیں کہ ان کا سایہ باہر نکل آئے، جب دیکھتے کہ درختوں کا سایہ باہر نکل آیا اور دیواروں کا تھوڑا تھوڑا سایہ باہر نکل آیا اور آدمی آرام سے دیوار کے سائے میں چل کے آسانی سے مسجد تک پہنچ جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ اس وقت ظہر کی نماز ادا کریں۔ تو آج ہمارے پاس تو بڑی بڑی گاڑیاں بھی موٹر سائیکلیں بھی اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی۔ اس وقت نہ ان کے پاس کوئی سواری ہوتی تھی اور اتنی دور سے صحابہ کرام سفر کر کے اور چل کر پیدل مسجد کی طرف آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دور میں بھی گرمی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس گرمی کو کس طرح برداشت کرتے، اس سے صبر کرتے اور کس طرح اس موسم کو گزارا کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے اور مسجد میں بجری کا قالین تھا۔ بجری کا قالین کس طرح تھا کہ مسجد کے اندر بڑے پتھر بھی تھے اور چھوٹے چھوٹے کنکر بھی تھے۔ صحابہ کرام نے بڑے پتھر تھے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا اور چھوٹے چھوٹے بجری کے کنکر وہاں رہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہم نے جو بجری کا وہ قالین تھا اس کے اوپر ہم نے نماز پڑھی اور وہ اتنے گرم تھے، اتنے تپے ہوئے تھے کہ اس کے اوپر سجدہ کرنا ممکن نہیں۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے کہا فلم یشفینا، ہم نے آپ سے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول اس بجری کے اوپر سجدہ کرنا ناممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ان کی بات نہیں سنی۔ کیا وجہ تھی کہ آپ نے ان کو یہ بتایا کہ نماز اسی طرح ہی ادا کرنی پڑے۔ وہ اتنی شدت کی گرمی کے اندر اور تپتے ہوئے ان بجری کے ٹیلوں کے اوپر صحابہ کرام بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ نماز پڑھی تو ہم نے اپنی چادر یا اپنا رومال سجدے کی جگہ پہ رکھ کے پھر سجدہ کیا تھا۔
کچھ صحابی کہتے ہیں ہم نے سجدے کی جگہ پہ اپنے ہاتھوں کو رکھ کے اپنی پیشانی کو سجدہ کیا، اتنی گرمی اور شدت میں بھی صحابہ کرام نماز پڑھتے ہوئے نکالتے ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دور میں بھی یہ گرمی تھی، یہ شدت اور یہ ہیٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دور میں بھی ہوا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے گرمی میں انسانوں کو کہ کس طرح زندگی بسر کرنی ہے، یہ دن کس طرح گزارنے ہیں، آپ نے لوگوں کو طریقہ سمجھایا کہ جب گرمی ہو لوگوں اپنے گھر میں بیٹھو، چھاؤں میں بیٹھو، سایہ دار جگہ میں بیٹھو، اپنے آپ کو چھپا کے رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقے سمجھائے۔ ایک مسلمان وہ آدھا دھوپ میں اس کا جسم ہے اور آدھا سائے میں بیٹھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس چیز سے بھی منع فرما دیا کہ اگر یہ کہ کسی مسلمان کا آدھا حصہ دھوپ میں ہو اور آدھا سائے میں ہو، آپ نے فرمایا مجلس الشیطان، یہ شیطان کے بیٹھنے کا طریقہ ہے، اس سے بچ جاؤ۔ اور آج کا ڈاکٹر بھی اس چیز کو بتاتے ہوئے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کا آدھا حصہ دھوپ میں ہو اور آدھا سائے میں ہو تو ہو سکتا ہے اس کا آدھا خون جم جائے اور دوسرا جو ہے وہ اسی طرح مکس ہو کر انسان کو بیماری بھی لگ سکتی ہے۔ اور دوسری طرف سے یہ ایک شیطانی طریقہ ہے کہ انسان آدھا سائے میں بیٹھا ہو اور آدھا دھوپ میں بیٹھا ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ دھوپ میں کھڑا ہوا تھا، آپ نے اس کو بلایا کہ سائے دار جگہ میں آ جاؤ، سائے میں آ جاؤ، یہاں چھاؤں میں بیٹھو، کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ، سائے والی جگہ اللہ ذوالجلال کی مبارک جگہ ہوتی ہے، سائے والی جگہ اللہ رب العزت کی رحمت اور برکت والی جگہ ہوتی ہے، اس لیے سایہ دار جگہ اس کو تلاش کرو۔ سخت ترین گرمی ہو تو اپنے آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے سایہ دار جگہ تلاش کرو اور اپنے بچوں کو بھی سائے میں رکھو، دھوپ میں نہ جانے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا سایہ دار جگہ جو ہے اس کو خراب نہ کرو، آپ نے منع فرما دیا اتقوا الليل الصلاة۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے تین جگہوں کو گندا کرنے سے منع کر دیا۔ آپ نے فرمایا تین جگہ ایسی ہیں کہ جس کے اوپر اگر کوئی انسان ان کو خراب کرتا ہے، گندا کر دیتا ہے، لوگ ان کے اوپر لعنتیں ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا النواری، وہ جگہ جہاں پر جانوروں کو پانی پلایا جاتا ہے، وہ جگہ، وہ نالے، وہ ندی، وہ ایسی جگہ جہاں پر جانوروں کو پانی پلایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ پیشاب کرنے سے یا گندگی کرنے سے لوگوں کو منع کر دیا کہ ایسی جگہوں پہ ان کو خراب نہ کرو۔ اور دوسرا وہ فرمایا کہ سایہ دار درخت جس کے نیچے انسان بھی بیٹھتے ہیں اور پرندے بھی اس کے اوپر بیٹھتے ہیں،
ایسی جگہ پر گندگی پھیلانا یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ پھلدار درخت جو ہے وہاں پہ اس کے سائے میں لوگ بیٹھتے ہیں، وہاں پہ گندگی نہ پھیلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے منع فرما دیا کہ لوگ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ بیٹھنے کی جگہ ہو گندگی پھیلائیں تو پھر لوگ وہاں پہ لعنتیں بھیجتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وقایت التکریم، آپ نے فرمایا تیسری وہ جگہ جو لوگوں کے گزرنے کا عام راستہ ہے، جہاں پہ لوگ گزر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے یہ لوگوں کا رستہ ہے، اور وہاں پہ اگر کوئی انسان گندگی پھیلاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا کہ یہاں پہ بھی لوگ لعنتیں بھیجتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سائے کی اہمیت بتاتے ہوئے ہمیں یہ بات بھی سمجھا دی۔ ایک شخص دھوپ میں کھڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے جو دھوپ میں کھڑا ہوا؟ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ ابو اسرائیل ہے جس نے نظر مانی ہے کہ میں سارا دن دھوپ میں کھڑا رہوں گا اور نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا، روزہ رکھا ہوا ہے اور نظر مانی ہوئی ہے، اور نہ بیٹھے گا، چپ کا روزہ رکھا ہے، اور نہ کھانا نہ پینا ہے نہ بیٹھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے اس صحابی کو کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ اور اس کو کہو کہ سایہ دار جگہ پہ بیٹھے اور اپنی نظر بھی پوری کر لے، لوگوں سے بات بھی کرے اور بیٹھ بھی جائے، سایہ دار جگہ پہ بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ مسلمانوں سایہ دار جگہ پہ بیٹھو، گرمی کی شدت اور اس کی اتنی ہیٹ ہو جائے تو اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے سر کے اوپر کپڑا رکھا کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے دور میں بھی سر پہ کپڑا رکھا کرتے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ فتح مکہ والے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گئے صحابیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سر کے اوپر رومال سے سایہ کرتے ہیں۔ رومال کتنا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا رومال، اور سایہ کتنا ہوگا؟ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے اوپر سایہ کرتے تھے۔ اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے تو آپ نے اپنے سر کے اوپر پانی ڈالا، گرمی کی شدت زیادہ ہو جائے تو سر کے اوپر کپڑا رکھنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور سر کے اوپر پانی ڈال لینا یہ بھی آپ کی طریقہ بتایا ہمیں کہ اگر زیادہ گرمی ہو شدت ہو تو اپنے سر کے اوپر پانی بھی ڈال لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے طریقے ہمیں سمجھائے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سر کے اوپر اگر کپڑا نہ رکھا جائے تو انسان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نماز پڑھی، آپ کے پاس 2 چادریں تھی، اور ایک چادر انہوں نے اپنے اوپر لے لی اور ایک چادر انہوں نے کنڈی کے ساتھ لٹکا دی، اور اسی طرح ایک چادر میں انہوں نے نماز پڑھی۔ شاگرد آتا ہے اور کہتا ہے کہ استاد جی آپ نے نماز پڑھی ہے، یہ کیسی نماز ہے کہ آپ نے سر کے اوپر کوئی چیز بھی نہیں لی؟ تو صحابی کہتا ہے یعنی احمق مثلو، میں یہ تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ تم نادان ہو، احمق ہو، تمہیں اس چیز کا علم نہیں، اس لیے یہ نماز پڑھی ہے کہ میں بتانا چاہتا ہوں
کہ سر کے اوپر کپڑا نہ بھی لیا جائے اور انسان نماز پڑھ لے، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ سر کے اوپر کپڑا نہیں لیا پھر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو کچھ لوگ اگر جو یہ کہتے ہیں کہ سر کے اوپر اگر ٹوپی نہ لی جائے، کپڑا نہ رکھا جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سے ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد پانچواں ادب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بات بھی بتائی کہ جب گرمی آتی ہے تو لوگوں کو مختلف بیماریاں گھیر لیتی ہیں، جس میں ایک بیماری بخار ہے۔ بخار انسان کو ہو جائے تو پھر انسان کی جان مشکل سے ہی چھوٹتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا الحمى من فیح جہنم فابردوه بالماء او بلا زمزم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا بخار بھی جہنم کی بھاپ کا ایک حصہ ہے۔ بخار جہنم کی بھاپ کا ایک حصہ ہے۔ پانی سے اس کی جو شدت ہے، اس کی جو ہیٹ ہے، اس کو پانی سے کم کر لیا کرو، یا زمزم سے یا پانی سے اس کی جو ہیٹ ہے اس کو ختم کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بھی بخار ہوا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بیمار پرسی کرنے کے لیے آپ کے پاس گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جسم مبارک پہ ہاتھ رکھا تو آپ کا جسم اتنا گرم تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے کہ میں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو تو اتنا بخار ہے کہ جتنا ہم میں سے عام بندے کو 2 بندوں کو بخار ہوتا، آپ کو اتنا تیز بخار ہے، اتنا زیادہ بخار ہے۔ اس کا مطلب آپ کے درجات بھی زیادہ ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر بھی زیادہ دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں تم نے صحیح کہا، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی صحابیہ ام سعید ان کو کب کبھی لگی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوچھا مالک یا ام سعید یا کفکفی، اے ام سعید کیا ہوا، تمہیں کب کبھی لگی ہوئی؟ تو وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول الحمد لا بارک اللہ فیہا، اے اللہ کے رسول اس بخار کا ستیہ ناس ہو جائے، یہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، اس بخار کی شدت کی وجہ سے مجھے کب کبھی ہو گئی ہے اور یہ میری جان بھی نہیں چھوڑ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ بخار کو گالی نہ دو، نہ اس بیماری کو برا کہو، لا تسب الحمى، بخار کو گالی نہ دو۔ اس بخار سے اللہ ذوالجلال انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، گناہ اس کے مٹا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک چھٹا ادب بھی بتاتے ہوئے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ گرمی کی شدت کو کیسے کم کر لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے دور میں کان یاکل بالتمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھایا کرتے تھے اور اس کے ساتھ تربوز کی ایک ڈلی بھی کھا لیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا یہ کھجور اور تربوز کی ایک ڈلی اس کو مکس کر کے ہم اس لیے کھاتے ہیں، یہ جو کھجور کی گرمی ہے یہ اس تربوز کی ڈلی سے وہ اس کی جو ہیبت ہے، اس کی جو شدت ہے، یہ تربوز کی ڈلی اس کو کم کر دے گی۔ اگر تربوز کے ساتھ کھجور ملا لی جائے تو اس کے ساتھ اس کی مٹھاس اور زیادہ ہو جاتی ہے اور ہم اس کو اسی طرح معطل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہا کرتی ہے کہ میری جب شادی نہیں ہوئی تھی میں دبلی پتلی تھی، میں شادی کے قابل نہیں تھی،
انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے پھر مجھے کھجور کھلائی مکھن کے ساتھ، تو جب میں نے مکھن کے ساتھ کھجور کھائی تو میں شادی کے قابل ہو گئی اور میرا جسم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ بھی یہ بات سمجھ لیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے کمزور ہیں، دبلے پتلے ہیں، موٹے تازے نہیں ہوتے، تو آپ ان کو مکھن کے ساتھ کھجور کھلایا کریں، اس سے آپ کے بچوں کے اندر توانائی پیدا ہوگی اور ان کی جسامت بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے گرمی کا 7واں ادب جو ہے وہ بتاتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گرمی کی وجہ سے آپ ایسے کپڑے نہ پہنیں کہ جس سے انسان کا جسم نظر آئے اور اس نے لباس لیا ہو اور لباس کے ہوتے ہوئے بھی وہ بے لباس نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایسے مردوں کے اوپر لعنت کی ہے اور آپ نے فرمایا یہ حرام ہے، الفاحش عورہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہ ران آپ کے ستر میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان اپنی ران جو ہے وہ لوگوں کو نہ دکھائے۔ پنجابی میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پٹ ہے، آپ اس کو نہ دکھائیں۔ سوسائٹی کے اندر لوگ شہروں کے اندر اس چیز کو بڑی ترجیح دیتے ہیں اور ایسی ایسی پینٹیں پہن لیتے ہیں کہ وہاں پہ اس کا جسم جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا یہ جو ران ہوتی ہے یہ انسان کے ستر میں شامل ہے، اس کو چھپا لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا وہ عورتیں جو گرمیوں میں فریق اور اتنے ٹائٹ کپڑے پہنتی ہیں کہ ان کے جسم کی ساخت نظر آتی ہے اور ان کا جسم واضح نظر آتا ہے، اتنے ٹائٹ کپڑے پہنتی ہیں گرمیوں کے اندر کہ ہمیں گرمی لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس کو حرام کہا ہے اور ان عورتوں پہ لعنت ہے جو ایسے کپڑے پہنتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا صنفان من اہل النار لم ارہما، آپ نے فرمایا جہنم کے 2 گروہ ہیں لیکن میں نے نہیں دیکھے۔ کیا وجہ ہے کہ میرے دور میں وہ 2 گروہ نہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 2 گروہ آئیں گے جن میں سے ایک گروہ یہ ہے، آپ نے فرمایا نساء کاسیات عاریات، وہ عورتیں جو ایسا ٹائٹ لباس پہنتی ہیں کہ وہ لباس پہنتے ہوئے بھی ننگی نظر آتی ہیں، ان کی ساخت نظر آتی ہے۔ وہ عورتیں جو ایسا لباس باریک پہنتی ہیں کہ ان کا جسم نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا لا يدخلن الجنہ، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگی، ولا یجدن ریحها، آپ نے فرمایا جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جنت کی خوشبو 40 میل تک آ رہی ہوگی، لیکن یہ عورتیں جو اتنے باریک لباس پہنتی ہیں اور اتنا ٹائٹ لباس پہنتی ہیں کہ لوگ دیکھیں اس کی طرف مائل ہو، آپ نے فرمایا یہ کل قیامت کے دن اللہ ذوالجلال کی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا وہ عورتیں جو مردوں کے جیسا فیشن کرتی ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور وہ مرد جو عورت بننے کی کوشش کرتے ہیں عورتوں جیسے فیشن کرتے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا لڑکوں نے لمبے لمبے بال بنائے ہوتے ہیں، اس میں پونیاں ڈالی ہوتی اور ایک پین لگائے ہوتے، کیا دکھاتے کہ ہم نے فیشن کیا ہوا۔ یہ عورتوں کی قسم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسے مردوں پر بھی لعنت کی ہے جو عورتوں کی طرف فیشن کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک 8واں ادب بتاتے ہوئے بھی ہمیں یہ بات سمجھائی کہ مسلمانوں جب مسجد میں آؤ تو پھر اپنے پسینے کو خشک کر کے مسجد کی طرف آؤ. یہ نہیں آپ کے اوپر پسینہ ہے اور اسی بدبو کو لے کر آپ مسجد کی طرف آ جائیں اور آپ کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہو. یہ مسلمان کی سیرت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دور میں بھی کسان تھے, انصاری تھے, کھیتوں میں کام کرتے تھے اور کام کرتے ہوئے اسی طرح مسجد میں نماز پڑھنے آ جایا کرتے تھے پسینے کی حالت میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اس پسینے کی بو آئی. آپ نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو اغتسلتم لیومکم ھذا, اگر تم غسل کر لو تو کتنی ہی اچھی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بھی بات سمجھائی غسل لیوم الجمعہ واجب علی کل مختلف. آپ نے پھر ہر جمعہ والے دن غسل کو واجب قرار دیا کہ لوگوں جمعہ والے دن غسل کر کے مسجد میں آیا کرو. اور یہ صفائی نصف ایمان ہے. آپ کسی بڑے سے بڑے آدمی کو ملنے جاتے ہیں تو اپنے لباس کو بڑا خوبصورت بنا کے جاتے ہیں. جب اللہ کے گھر میں آپ آ رہے ہیں, رب کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, تو پھر یہ بات بھی آپ کو سمجھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھا دی کہ جب مسجد میں آؤ تو پھر مسجد کی زینت پکڑ کے آؤ. اس طرح نہ آؤ کہ آپ کے لباس سے بدبو آ رہی ہے اور آپ اسی بدبودار لباس میں ہی مسجد میں آ رہے ہیں. آپ رب کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں, فرشتے کے سامنے. آپ لوگوں اس بدبو سے آپ لوگوں کو بھی تکلیف دیتے ہیں. جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اس کو بھی تکلیف دیتے ہیں اور اللہ کے فرشتوں کو بھی آپ تکلیف دے رہے ہیں. اس لیے مسجد میں آئے تو مسجد کی زینت پکڑے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے لوگو, اے انسانوں, جب مسجد میں آؤ تو پھر زینت بنا کے آؤ. مسجد جیسی خوبصورت زینت پکڑو. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.